بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کا لڑکے کے مرنے پر عمل۔ سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جو اپنے پہلے خاوند یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جن سے ایک صاحبزادہ ابو عمیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کو نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خاوند آئے، کھانا وغیرہ بھی کھایا، بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون معلوم ہوتا ہے، بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریافت کرنا تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے، پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے، واپس نہ کرے؟ وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہیے، روکنے کا کیا حق ہے؟ مانگی چیز تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ جل شانہ اس رات میں برکت عطا فرما دیں۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ عبداللہ بن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے 9 بچے ہوئے اور سب نے قرآن شریف پڑھا۔ بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ فوت ہو جائے اور ایسی طرح اس کو برداشت کرے کہ خاوند کو بھی محسوس نہ ہونے دے۔ چونکہ خاوند کا روزہ تھا، اس لیے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہوگا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا، جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئیں۔ مگر حبیبہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ بھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔
جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا، اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا، اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دیں اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائیں۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتیں، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترہ کے معاملے سے ہی ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا عفق کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ پس جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیبیوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک پہ نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درم بھیجے تو یہ سمجھیں
کہ یہ سب کا ہے؟ فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے۔ تو تعجب سے کہنے لگیں سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو اس قصے کو نقل کر رہے ہیں اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو۔ غرض رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور گنا تو 84 درم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماوا المساکین، مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیروں سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ بس بھی جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اور صحابیات کرام کے جو اخلاص تھا اللہ پاک اس کا عشر عشیر، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھی خیر کا باعث ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔